پر رحم کرو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چن لیا تھا۔ قوم غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو چکی تھی، دلوں میں امید جاگ اٹھی تھی، لیکن اسی قوم کے بیچ ایک ایسا شخص موجود تھا جس کی دولت آزمائش بن گئی۔ اس کا نام تھا قارون، اصل نام قارہ بن یاسر۔ وہ شخص جو بعد میں غرور، فتنہ اور سرکشی کی علامت بن گیا۔ ایک وقت تھا جب قارون علم والا تھا، عبادت گزار تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تو سننے والوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن جیسے ہی دولت نے دروازہ کھٹکھٹایا، شکر نے دل چھوڑ دیا۔ قارون کو زمین کے خزانوں کا راز معلوم تھا۔ وہ جانتا تھا کہاں سے سونا نکلتا ہے، کس تجارت میں نفع چھپا ہے اور کس راستے سے دولت سیلاب بن کر آتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے خزانے اتنے بڑھ گئے کہ ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور آدمی درکار ہوتے۔ لوگ اس کے محلات دیکھ کر کہتے، کاش ہمیں بھی وہی مل جائے جو قارون کو ملا ہے۔ اور قارون وہ غرور سے کہتا، یہ سب میرا ہے، میرے علم کی بدولت ہے۔ کچھ نیک دل لوگ اس کے پاس آئے، نصیحت کی، سمجھایا، اے قارون غرور نہ کر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس کے دروازے پر پہنچے، چہرے پر نور، لہجے میں حق کی گونج۔ فرمایا، اے قارون، اللہ نے تجھے بے حد دولت دی ہے، زکوٰۃ نکال تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے۔ مگر قارون ہنس دیا، کہنے لگا، یہ سب تو میرے علم کی بدولت ہے، میں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور نے ایمان کو خاموش کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور قارون کے دل میں حسد نے گھر بنا لیا۔ اب وہ صرف امیر نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا۔ اس میں ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا، ایک عورت کو سونا، چاندی، جواہرات دیے اور کہا، مجمع میں کھڑے ہو کر موسیٰ پر الزام لگا دینا۔ قوم جمع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ اشارہ ہوا، عورت کھڑی ہوئی، ساری نظریں اس پر تھیں، لیکن جیسے ہی وہ بولنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ گئے، سانس رکنے لگی اور دل پر اللہ کا خوف اتر آیا۔ وہ رو پڑی اور چیخ کر بولی، میں سب جھوٹ بول رہی تھی، قارون نے مجھے سونا دیا تھا تاکہ میں موسیٰ پر الزام لگا سکوں۔ مجمع ساکت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے اور قارون، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے زمین، اپنے رب کے حکم سے اسے نگل لے۔ اچانک زمین کانپ اٹھی، پہلے ہلکی لرزش، پھر زوردار دھماکہ۔ قارون کے پاؤں دھسے، پھر ٹانگیں، پھر سینہ۔ وہ چیختا رہا، اے موسیٰ، مجھ پر رحم کرو۔ مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اس کے محلات، اس کے خزانے، اس کی شان و شوکت، سب زمین میں دفن ہو گئے۔ چند لمحوں میں سب کچھ ختم۔ اگلے دن لوگ وہاں پہنچے جہاں کل دولت کا راج تھا، آج وہاں صرف خاموشی تھی۔ لوگ کہنے لگے، اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرتا تو زمین ہمیں بھی نگل جاتی۔ اور یوں ختم ہوئی اس شخص کی کہانی جو علم والا تھا، محنتی تھا، امیر تھا، مگر شکر گزار نہیں تھا۔ یاد رکھو، جب دولت دل پر حکومت کرنے لگے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اور جب غرور حد سے بڑھ جائے تو زمین یاد دلاتی ہے، اصل بادشاہ صرف ایک ہے، اللہ۔ دوستو، یہ ویڈیوز بہت محنت سے بنتی ہیں، پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔